Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلبہ طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اکنامکس فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر معاشیات کا میخات اول کا پرچہ ہے، سوال جواب کے ساتھ حل شدہ پرچہ ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ فرسٹ ٹرم سالڈ ایگزام پیپر کوشچن آنسر۔ سوال نمبر 1 ہے الف، صحیح متبادل کا انتخاب کیجئے۔ 5 نمبرات کے لیے پہلا ہے معاشیات کی وہ شاخ جو وسائل کی تقسیم کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے آپشن ہے اے جزوی معاشیات، بی کلی معاشیات، سی معاشیات کے اجزاء، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کے 4 متبادلات دیے گئے ہیں۔ اس کا جواب ہے تیسرا صرف اے۔ دوسرا ہے جزوی معاشیات کے مختلف نظریات کا مطالعہ۔ اس کے آپشن ہے قومی آمدنی، عام قیمت کی سطح، سی اجزائے پیداوار کی قیمت، ڈی پیداوار کی قیمت۔ اس کے 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ اس کا جواب ہے سی اور ڈی، یعنی اجزائے پیداوار کی قیمت اور پیداوار کی قیمت۔ تیسرا سوال ہے اشیاء کا حاشیائی افادہ منفی ہوتا ہے جب اشیاء کا کل افادہ ڈیش ہے۔ اس کا جواب ہے سی گھٹتا ہے۔ چوتھا سوال ہے مکمل تشفی کے نقطے سے مراد ڈیش ہے۔ اس کا جواب ہے سی کل افادہ سب سے زیادہ اور حاشیائی افادہ صفر ہوتا ہے۔ پانچواں ہے مانگ مساوی ہے خواہش جمع خریدنے کی رضامندی جمع ڈیش۔ اس کا جواب ہے بی ادائیگی کی صلاحیت۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے غیر متعلق لفظ کی شناخت کیجیے۔ 5 نمبرات کے لیے ہے پہلا ہے معاشیات کی وہ شاخ جو وسائل کی تقسیم کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کے آپشن ہے اے جزوی معاشیات، بی کلی معاشیات، سی معاشیات کے اجزاء، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے تیسرا صرف اے، یعنی کہ جزوی معاشیات۔ فروخت، لاگت، مفت تحائف، اشتہار بازی، ذخیرہ اندوزی، پیٹنٹ، ونڈوز ڈسپلے۔ اس کا جواب ہے مفت تحائف، یعنی اس میں سے جو مختلف لفظ ہے غیر متعلق لفظ ہے وہ ہے مفت تحائف۔ دوسرا ہے مسابقت کی بنیاد پر بازار کی ساخت، اجارہ داری، چندہ اجارہ داری، انتہائی قلیل مدت اور مکمل مسابقت۔ اس میں سے جو الگ لفظ ہے وہ ہے انتہائی قلیل مدت۔ تیسرا ہے اجارہ داری کی خصوصیات، قیمت ساز، داخلہ میں رکاوٹ، کہیں فروشندے، متبادل کی کمی۔ اس کا صحیح جواب ہے کہیں فروشندے۔ سوال نمبر 2 کا الف ہے دیے گئے بیانات سے معاشی نظریے کی شناخت کر کے وضاحت کیجیے۔ کوئی دو، پہلا ہے وسائل کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کرنا۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت معاشی فلاح کا نظریہ۔ اس کی تشریح ہے معاشی فلاح کا نظریہ بنیادی طور پر وسائل کی صحیح تقسیم سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا استعمال عوام کی زیادہ سے زیادہ تشفی کے لیے کیا جائے۔ دوسرا ہے نیلیش نے اپنی بہن کے لیے آرائش کی اشیاء خریدی۔ اس کا جواب ہے افادہ تصرف، یعنی ملکیت، افادہ پوزیشن، یوٹیلیٹی۔ جب چیزوں کا اختیار خود مختاری ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل کیا جاتا ہے تو یہ افادہ تصرف کو ظاہر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اشیاء کا آجرین یعنی دکانداروں سے صارفین یعنی خریداروں کی طرف منتقل ہونا۔ تیسرا ہے ایسا بازار جہاں ایک ہی قیمت رائج رہتی ہو۔ اس کا جواب ہے نظریے کی شناخت، مکمل مسابقت۔ اس کا جواب ہے نظریے کی تشریح۔ مکمل مسابقتی بازار میں کثیر آجر اور کثیر صارفین مکمل متبادل اشیاء کی خرید فروخت کرتے ہیں اور دونوں کو ہی بازار کی مکمل معلومات ہوتی ہے، اس لیے بازار میں ایک ہی قیمت رائج رہتی ہے۔ سوال نمبر 2 کا بی ہے فرق لکھیے۔ کوئی دو، 4 نمبرات کے لیے پہلا ہے جزوی اور کلی معاشیات، دوسرا انفرادی اور بازاری مانگ، تیسرا اجارہ داری اور اجارہ دارانہ مسابقت۔ موازنے کی بنیاد ہے معنی، آلات، وسعت۔ جزوی معاشیات میں جزوی معاشیات معیشت کی انفرادی اکائی کے سلوک کا مطالعہ کرتا ہے، کلی معاشیات پوری معیشت کے سلوک کا مکمل مطالعہ کرتا ہے۔
جزوی معاشیات میں انفرادی مانگ اور انفرادی رصد آلات ہے، جبکہ کلی معاشیات میں کل مانگ اور کل رصد آلات ہے۔ جزوی معاشیات میں مانگ، رصد، پیداواری قیمت، عوامل کی قیمت، پیداوار، صرف، معاشی فلاح وغیرہ وسعت ہے۔ کلی معاشیات میں قومی آمدنی، عام قیمت کی سطح، روزگار، زر وغیرہ وسعت ہے۔ جزوی معاشیات میں قیمتوں کو تعین، نمونوں کی تعمیر، کاروباری فیصلے وغیرہ اہمیت ہے، جبکہ کلی معاشیات میں معاشی اتار چڑھاؤ، قومی آمدنی کا مطالعہ، معاشی ترقی وغیرہ ہے۔ قیمت کا نظریہ جزوی معاشیات، آمدنی اور روزگار کا نظریہ کلی معاشیات۔ انفرادی آمدنی، انفرادی پیداوار وغیرہ جزوی معاشیات کی مثالیں ہیں، جبکہ قومی آمدنی، قومی پیداوار یہ کلی معاشیات کی مثالیں ہیں۔ انفرادی مانگ کا جدول اور بازاری مانگ کا جدول۔ پہلا نقطہ ہے انفرادی مانگ کا جدول۔ وقت کے دی ہوئی مدت کے دوران دی ہوئی قیمت پر ایک صارف کے ذریعے اشیاء کی مقدار کی مانگ ہے۔ بازاری مانگ دی گئی مدت کے دوران دی ہوئی قیمت پر تمام خریداروں کی اشیاء کی مانگ کی کل جمع ہے۔ دوسرا نقطہ ہے انفرادی مانگ کا جدول۔ ایک صارف کا مختلف قیمتوں پر دی گئی مدت کے دوران اشیاء کی مختلف مقداروں کو خریدنے کے لیے تیار ہونے کا ٹیبل یعنی جدول میں اظہار ہے۔ بازاری مانگ کا جدول کا دوسرا نقطہ ہے بازاری مانگ کا جدول۔ تمام خریداروں کا دی گئی مدت کے دوران مختلف قیمتوں پر اشیاء کی مختلف مقداروں جسے وہ خریدنے کے لیے تیار ہوں ٹیبل یعنی جدول کے ذریعے پیش کرنا ہے۔ اجارہ دارانہ مسابقت اور چندہ اجارہ داری۔ پہلے کا ہے ایسا بازار جس میں چند خصوصیات مکمل مسابقت کی اور چند خصوصیات اجارہ داری کی ہو، اسے اجارہ دارانہ مسابقت کہتے ہیں۔ جب کچھ اجرین مل کر اپنی اجارہ داری قائم کرتے ہیں تو اسے چندہ اجارہ داری کہتے ہیں۔ دوسرا نقطہ ہے مثلا دوائیوں کی پیداوار کرنے والے۔ چندہ اجارہ داری میں مثلا سیمنٹ وغیرہ۔ سوال نمبر 3 ہے درج ذیل سوالوں کے جواب مختصر لکھیے، کوئی 8 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے جزوی معاشیات کی وسعت بیان کیجیے۔ دوسرا گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کے قانون کے مفروضات بیان کیجیے۔ تیسرا اجارہ داری بازار کی خصوصیات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے جزوی معاشیات تیار شدہ اشیاء و خدمات کی قیمت کا تعین کرتا ہے۔ دوسرا جزوی معاشیات تمام پیداواری اجزاء کی قیمتوں کا تعین کرتا ہے۔ تیسرا جزوی معاشیات معیشت کے تمام وسائل کے بہترین استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔ چوتھا جزوی معاشیات تیار شدہ اشیاء و خدمات کی تقسیم کی وضاحت کرتا ہے۔ گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کی قانون کے مفروضات بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے مفروضات یعنی assumptions۔ گھٹتے ہوئے حاشیۂ افادے کے قانون کے مفروضات درج ذیل۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے۔ پہلا نقطہ ہے عقل مندی یعنی معقولیت ریشنلٹی۔ یہ فرض کیا جاتا ہے کہ صارف ایک عقل مند اور باشعور شخص ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رویہ عام ہے اور تشفی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے بنیادی پیمائش یعنی کارڈینل میجرمنٹ۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ افادہ کی پیمائش اعداد میں کی جا سکتی ہے، لہذا ہر اشیاء کی اکائی سے حاصل ہونے والے افادے کا آسانی سے الجبرائی موازنہ ممکن ہے۔ تیسرا نقطہ ہے یکسانیت ہوموجینٹی۔ قانون فرض کرتا ہے کہ استعمال کی جانے والی اشیاء کی تمام اکائیاں جسامت، شکل، رنگ اور ذائقہ وغیرہ میں ایک جیسی اور یکساں ہوں گی۔ چوتھا نقطہ ہے تسلسل یعنی کنٹینیوٹی۔ اشیاء کی تمام اکائیاں فوراً اور وقت ضائع کیے بغیر یکے بعد دیگرے استعمال کی گئی ہیں۔ پانچواں ہے مناسبت یعنی ریزنیبلٹی۔ استعمال کی جانے والی اشیاء کی تمام اکائیاں مناسب جسامت کی ہونی چاہیے، وہ نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی ہوں۔ چھٹا نقطہ ہے ثابت قدمی یعنی ٹھہراؤ کانسٹنسی، یہ جسے کنسسٹنسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ صارف کے تمام متعلقہ عوامل مثلاً آمدنی، ذائقہ، عادت، پسند، انتخاب، پسند اور ناپسند وغیرہ مستقل ہو اور نہ بدلے۔ یہ بھی فرض کیا جاتا ہے کہ روپیے کا حاشیۂ افادہ مستقل رہے گا۔ ساتواں نقطہ ہے تقسیم پذیری یعنی ڈیویزیبلٹی۔ قانون یہ فرض کرتا ہے کہ صارف کے ذریعے استعمال کی گئی شے قابل تقسیم ہو، اس لیے اسے تھوڑی مقدار حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آٹھواں نقطہ ہے ایک خواہش یعنی سنگل وانٹ۔
دی گئی اشیاء ایک شخص کی ایک ہی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ تجربے کے طور پر قانون فرض کرتا ہے کہ ایک مخصوص وقت میں ایک خواہش کو پورا کرنا کافی ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، پہلا ہے تعارف انٹروڈکشن۔ عام فہم میں بازار کا مطلب وہ مخصوص مقام جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لیکن معاشیات میں خریداروں اور فروشندوں کا راست یا بالراست طریقے سے اشیاء اور خدمات کا تبادلہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ربط میں آنا بازار کہلاتا ہے۔ بازار کی تعریف یعنی ڈیفینیشن آف مارکیٹ۔ آگسٹن کرنوٹ کے مطابق، ماہرین کے مطابق بازار کی اصطلاح کا مطلب مخصوص جگہ وہ نہیں جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بلکہ کسی مخصوص علاقے میں جہاں تمام خریدار اور فروشندے ایک ہی شے کی مختلف قیمتوں پر شے کی آسان، مساوی اور تیز رفتار لین دین کے لیے ایک دوسرے سے نزدیکی رابطے میں آتے ہیں، بازار کہلاتا ہے۔ اجارہ داری یعنی مونوپولی۔ معنی اور تعریف، میننگ اینڈ ڈیفینیشن۔ مونوپولی اصطلاح یونانی زبان کے لفظ مونو یعنی واحد اور پولی یعنی فروشندہ سے لیا گیا ہے۔ اجارہ داری بازار وہ بازار ہے جہاں واحد فروشندہ بازار میں ایک ایسی پیداوار کی مکمل رسد کو کنٹرول کرتا ہے جس کا نزدیکی متبادل نہیں ہوتا۔ ای ایچ چیمبرلن کے مطابق اجارہ داری ایسا بازار ہے جہاں ایک واحد فرم ایسی پیداوار جس کا کوئی نزدیکی متبادل نہ ہو، اس کی رسد پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ اجارہ دار بازار کے درج ذیل اہم خصوصیات ہیں۔ پہلا ہے واحد فروشندہ یعنی سنگل سیلر۔ اجارہ داری بازار میں پیداوار کا واحد فروشندہ یا پیداکار ہوتا ہے اور مسابقت بالکل نہیں ہوتی، لیکن خریداروں کی کثرت ہوتی ہے۔ دوسرا ہے نزدیکی متبادل کی کمی یعنی نو کلوز سبسٹیٹیوٹ۔ اجارہ داری بازار میں پیداوار کا کوئی نزدیکی متبادل نہیں ہوتا، اسی لیے خریداروں کو انتخاب کا موقع نہیں ملتا۔ وہ یا تو اجارہ دار سے اشیاء خریدتے ہیں یا پھر بغیر اشیاء خریدے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ اس کی پیداوار میں متقاطع لچک یا تو صفر ہوتی ہے یا منفی ہوتی ہے۔ تیسرا ہے شمولیت میں رکاوٹ، بیریئرز ٹو انٹری۔ بازار میں نئے آجرین کو داخل ہونے میں قانونی، قدرتی، تکنیکی رکاوٹیں ہوتی ہے جو مقابلہ آرائی کرنے والوں کو بازار میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ چوتھا ہے بازاری رسد پر مکمل کنٹرول، کمپلیٹ کنٹرول اوور دا مارکیٹ سپلائی۔ اجارہ دار کا بازار پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے، یہ اپنی پیداوار کا واحد پیداکار یا واحد فروشندہ ہوتا ہے۔ پانچواں ہے قیمت ساز یعنی پرائس میکر۔ اجارہ دار اپنی پیداوار کی رسد کو کنٹرول کر کے اپنی پیداوار کی قیمت خود طے کرتا ہے، اجارہ دار قیمت ساز ہوتا ہے۔ چھٹا ہے متفرق قیمت، پرائس ڈسکریمنیشن۔ اجارہ دار قیمت ساز ہوتا ہے، اس لیے وہ وقت اور مقام وغیرہ کے لحاظ سے ایک ہی پیداوار کی مختلف صارفین سے مختلف قیمتیں وصول کر سکتا ہے۔ اس طرح متفرق قیمت اجارہ داری بازار کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ مثال کے طور پر طلباء اور بوڑھے شہریوں کو ریلوے ٹکٹ رعایتی داموں میں ملتے ہیں۔ ساتواں نقطہ ہے فرم اور صنعت میں کوئی فرق امتیاز نہیں، نو ڈسٹنکشن بٹوین فرم اینڈ انڈسٹری۔ اجارہ دار اپنی پیداوار کا واحد پیداکار یا فروشندہ ہوتا ہے، ایک اجارہ دار فرم بذات خود صنعت بھی ہوتی ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے بیانات سے آپ متفق ہیں یا نہیں؟ وجہ بتائیے کوئی دو۔ پہلا ہے مکمل مسابقت میں ایک ہی قیمت رائج ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے جی ہاں، میں اس بیان سے متفق ہوں کیونکہ اس بازار میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے کثیر تعداد میں فروشندے موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا، اس بازار میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے کثیر تعداد میں خریدار بھی موجود ہوتے ہیں۔ تیسرا، اس بازار میں اشیاء ایک دوسرے کی مکمل متبادل ہوتی ہے۔ چوتھا، بازار کی مکمل معلومات صارفین اور آجرین دونوں کو ہوتی ہے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر بازار میں ایک ہی قیمت رائج ہوتی ہے۔ دوسرا ہے کلی معاشیات انفرادی سلوک اور رویے کے مطالعے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا جواب ہے جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں کیونکہ پہلا نقطہ ہے کلی معاشیات معیشت کی مکمل آمدنی اور روزگار کا مطالعہ کرتا ہے،
دوسرا، کلی معاشیات انفرادی قیمت کا ہی نہیں بلکہ قیمت کی سطح اور افراط زر کی وضاحت کرتا ہے۔ تیسرا، کلی معاشیات معیشت کی معاشی نمو و معاشی ترقی کا مطالعہ کرتا ہے۔ چوتھا، کلی معاشیات کل آمدنی کو تمام پیداواری اجزاء میں تقسیم کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ کلی معاشیات انفرادی رویہ اور سلوک کا مطالعہ کرتا ہے۔ تیسرا ہے، جب گفن اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے جی نہیں، میں اس بیان سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ کم درجے کی اشیاء اور کم معیار کی اشیاء ایسی اشیاء ہے کہ ان کی قیمت کم ہونے کے باوجود ان کی مانگ میں اضافہ نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں ان اشیاء کی قیمت کم ہونے سے مانگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ سر رابرٹ گفن نے انگلینڈ میں بریڈ کے معاملے میں اس کا مشاہدہ کیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ جب بریڈ کی قیمت کم ہوئی تو لوگوں نے اس کی زیادہ مقدار کو نہیں خریدا، کیونکہ ان حقیقی آمدنی یا قوت خرید میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کی چیزوں کو خریدنے کو اولویت دی، مثلاً گوشت وغیرہ۔ اسے گفن کا تصور کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، دیے گئے جدول یعنی ترسیم یا پیراگراف کا مطالعہ کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ کوئی 2 کرنا ہے 8 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، دیے گئے جدول کا مطالعہ کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ اشیاء کی اکائی کل افادہ حاشیہ افادہ۔ اشیاء کی اکائی 1 کل افادہ 6 حاشیہ افادہ 6، اکائی 2 کل افادہ 11 حاشیہ افادہ 5، اکائی 3 کل افادہ 15 حاشیہ افادہ 4، اکائی 4 کل افادہ 15 حاشیہ افادہ 0، اکائی 5 کل افادہ 14 حاشیہ افادہ -1۔ پہلا ہے، حاشیہ افادے کا قوس اور کل افادے کا قوس بنائیے۔ دوسرا ہے، اب دیکھیے اس میں ہم اس کے قوس کو دیکھیں گے۔ یہ قوس ہے، جب کل افادہ سب سے زیادہ ہے تو حاشیہ افادہ ڈیش ہے۔ بی، جب کل افادہ گھٹتا ہے تو حاشیہ افادہ ڈیش ہو جاتا ہے۔ تو پہلے کا جواب ہے 0 اور دوسرے کا جواب ہے -۔ اب یہ قوس بنایا ہے ہم نے، کل افادہ کا قوس TU اور حاشیہ افادے کا قوس MU، اور یہاں اشیاء کی اکائیاں غیر افادہ ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ دوسرا سوال ہے، دیے گئے جدول کو مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، عام ضروریات کی اشیاء، شکر، چائے پتی، کھانے کی چیزیں سب لکھ سکتے ہیں آپ۔ دوسرا ہے، وقار ظاہر کرنے والی اشیاء، ہیرے، موتی، سونا، چاندی وغیرہ لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا ہے، عادت کی اشیاء، سگریٹ، تمباکو نوشی وغیرہ۔ چوتھا ہے، برانڈ اشیاء یعنی ہاتھ گھڑی، موبائل وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، بازاری مانگ کا جدول اور خط بنائیے اور اس کی وضاحت کیجیے۔ بازاری مانگ کا جدول یعنی مارکیٹ ڈیمانڈ شیڈیول۔ بازاری مانگ دی گئی مدت کے دوران دی ہوئی قیمت پر تمام خریداروں کی اشیاء کی مانگ کی کل جمع ہے۔ بازاری مانگ کا جدول تمام خریداروں کا دی گئی مدت کے دوران مختلف قیمتوں پر اشیاء کی مختلف مقدار جسے وہ خریدنے کے لیے تیار ہو ٹیبل یعنی جدول کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ یہ تمام خریداروں کی مختلف قیمت پر کی گئی مانگ کی افقی جمع کا حاصل ہے، جو مانگ کی مقدار اور قیمت کے درمیان معکوس یعنی الٹا تعلق کا اظہار بھی ہے۔ اسے درج ذیل بازاری مانگ کے جدول کی مدد سے واضح کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، بازاری مانگ کا جدول ہے، اشیاء کی قیمت اور بازاری مانگ۔ پہلا ہے X 10، صارف A 5، صارف B 10، صارف C 15، کل جائے گا 30۔ 8، صارف A 10، صارف B 15، صارف C 20 یعنی کل 45۔ 6، صارف A 15، صارف B 20، صارف C 25، کل 60۔ 4، صارف A 20، صارف B 25، صارف C 30، کل 75۔ 2، صارف A 25، صارف B 30، صارف C 35، کل 90۔ مختلف قیمتوں پر مختلف خریداروں ABC کے ذریعے X شے کی ٹیبل 3.2 مختلف مقدار کا اظہار ہے۔ اس کا بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمت پر اشیاء کی کم مقدار کی مانگ اور گھٹتی ہوئی قیمت پر اشیاء کی زیادہ مقدار کی مانگ کی گئی ہے، لہذا قیمت اور مانگ کی مقدار کے درمیان معکوس تعلق ہے۔ بازاری مانگ کا خط یعنی مارکیٹ ڈیمانڈ کرو۔
ترسیمی اعتبار سے بازاری مانگ کا خط انفرادی مانگ کے خط کی افقی جمع ہے۔ یہ بازاری مانگ کے جدول کی بنیاد پر ہے۔ تصویر 3.3 میں اس خط کو ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے مارکیٹ ڈیمانڈ کرو ہے، بازاری مانگ کا خط ہے، قیمت روپے میں، بازاری مانگ کا خط یہ ڈی کو ظاہر کرتا ہے۔ تصویر 3.3 میں ایکس محور پر بازاری مانگ اور وائی محور پر اشیاء کی قیمت دکھائی گئی ہے۔ بازاری مانگ کا خط بائیں سے دائیں جانب نیچے کی جانب ڈھلوان بناتا ہے، جو قیمت اور بازاری مانگ کے درمیان معکوس یعنی الٹ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، مفصل جواب لکھیے۔ کوئی ایک لکھنا ہے 8 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے مانگ کا قانون، اس کی چھوٹ مستثنیات کے ساتھ بیان کیجیے۔ مانگ کا قانون یعنی لا آف ڈیمانڈ، اس پہلے تعارف حاصل کرتے ہیں، انٹروڈکشن۔ مانگ کے قانون کو پروفیسر الفریڈ مارشل نے اپنی کتاب معاشیات کے اصول میں متعارف کرایا، جو 1890 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ قانون قیمت اور مانگ کی مقدار کے درمیان عملی تعلق کی وضاحت کرتا ہے۔ قانون کا بیان، اسٹیٹمنٹ آف لا۔ الفریڈ مارشل کے مطابق تمام باتیں حسب معمول ہو، اشیاء کی زیادہ قیمت پر کم مقدار کی مانگ اور اشیاء کی کم قیمت پر زیادہ مقدار کی مانگ ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں دیگر عوامل حسب معمول ہو اور اگر اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے، اور جب اشیاء کی قیمت میں کمی ہوتی ہے تو اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ لہذا قیمت اور مانگ کی مقدار میں معکوس الٹ تعلق ہے۔ علامتی طور پر مانگ اور قیمت کے درمیان عملی تعلق کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں۔ dx = f of px، یہاں d اشیاء کی مانگ ہے یعنی ڈیمانڈ، x یعنی اشیاء ہے، f کام کا عمل یعنی فنکشن ہے، p of x اشیاء کی قیمت ہے۔ مانگ کا قانون درج ذیل جدول اور ترسیم کی مدد سے واضح کر سکتے ہیں۔ x شے کی قیمت ہے اور x شے کی مانگ کی مقدار کلو گرام میں ہے۔ 1 کلو 50 روپے، 2 کلو 40، 3 کلو 30، 4 کلو 20 اور 5 کلو 10 کے حساب سے قیمت طے کی جا سکتی ہے۔ جدول 3.3 سے واضح ہوتا ہے، جب ایکس شے کی قیمت 50 روپے ہے تو مانگ کی مقدار 1 کلو گرام ہے۔ جب قیمت گھٹ کر 50 سے 40 روپیہ ہو جاتی ہے تو مانگ بڑھ کر 1 کلو گرام سے 2 کلو گرام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح 30 روپے قیمت پر مانگ 3 کلو گرام، جب قیمت گھٹ کر 20 سے 10 روپے ہو جاتی ہے تو مانگ کی مقدار بڑھ کر 4 سے 5 کلو گرام ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جیسے جیسے اشیاء کی قیمت کم ہوتی ہے تو مانگ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب اشیاء کی قیمت بڑھتی ہے تو اشیاء کی مانگ کم ہو جاتی ہے۔ یہ قیمت اور مانگ کی مقدار کے درمیان معکوس یعنی الٹ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہ مستثنیات ہے، اس میں سے پہلا ہے گفن اشیاء یعنی کم درجے کی اشیاء، گفنس پیراڈاکس۔ کم درجے کی اشیاء اور کم معیار کی اشیاء ایسی اشیاء ہے کہ ان کی قیمت کم ہونے کے باوجود ان کی مانگ میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ان اشیاء کی قیمت کم ہونے سے بھی مانگ بھی کم ہو جاتی ہے۔ سر رابرٹ گفن نے انگلینڈ میں بریڈ کے معاملے میں اس کا مشاہدہ کیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ جب بریڈ کی قیمت کم ہوئی تو لوگوں نے اس کی زیادہ مقدار کو نہیں خریدا، کیونکہ ان کی حقیقی آمدنی یا قوت خرید میں اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کی چیزوں کو خریدنے کو اولت دی، مثلاً گوشت وغیرہ، اسے گفن اشیاء کہتے ہیں۔ دوسرا ہے وقار ظاہر کرنے والی اشیاء، پریسٹیج گڈس۔ مہنگی اشیاء مثلاً ہیرے، سونا وغیرہ وقار کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا امیر لوگ جب ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو زیادہ مقدار میں خریدتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے اندازہ لگانا یعنی قیاس آرائی، اسپیکولیشنز۔ مانگ کا قانون صحیح ثابت نہیں ہوتا جب لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ قیمت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس معاملے میں قیمت آج بڑھی ہے، صارف قیمت کی مزید بڑھنے کا اندازہ توقع کر کے زیادہ مقدار کی مانگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا پکانے کا ٹیبل، شکر وغیرہ کی قیمت دیوالی سے پہلے بڑھ جاتی ہے، لہٰذا لوگ بڑھی ہوئی قیمت پر زیادہ مقدار خریدتے ہیں، اس بات کے اندازے پر کہ دیوالی کے دوران قیمت اور بڑھ جائے گی۔ دوسرا سوال ہے مکمل مسابقت کی تعریف لکھیے، نیز اس بازار میں قیمت کا تعین کس طرح ہوتا ہے تفصیل سے لکھیے۔ اس کا جواب ہے معنی اور تعریف، میننگ اینڈ ڈیفینیشن۔ مکمل مسابقتی بازار ایک خیالی اور تصوراتی بازار ہے، نہ کہ حقیقی بازار کی قسم ہے۔ مسز جان رابنسن کے مطابق
मुकम्मल मुसाबक़त इसी वक्त वजूद में आता है जब तमाम आजरीन की पैदावार की मांग मुकम्मल लचकदार होती है। मुकम्मल मुसाबक़ती बाज़ार वो बाज़ार होता है जहाँ पर बहुत से ख़रीदार और कसीर तादाद में फ़रोशंदे होते हैं। तमाम ख़रीदार और फ़रोशंदे यकसा पैदावार की ख़रीद व फ़रोख्त बग़ैर किसी रुकावट के करते हैं। इसी तरह तमाम ख़रीदारों और फ़रोशंदों को बाज़ार की तमाम कैफ़ियत का मुकम्मल इल्म होता है। मुकम्मल मुसाबक़त में कीमत का तयन यानी प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मांग और रसद के मांग और रसद के एक दूसरे पर असरअंदाज होने से मुकम्मल मुसाबक़त में किसी भी पैदावार की कीमत तय पाती है और इसे मुतवाज़न कीमत कहते हैं। कीमत के तयन के अमल को मार्शल ने कपड़ा कतरने से तशबीह दी है। जिस तरह कैंची की दोनों पत्तियों से मुनासिब अंदाज में काम करने से कपड़ा काटा जाता है, बिल्कुल इसी तरह बाज़ार में मुतवाज़न कीमत के तयन में मांग और रसद दोनों का सही मफहूम में होना ज़रूरी है और इसकी वजाहत दर्ज झैल जदवल और तरसीम की मदद से कर सकते हैं। 1 किलो सेब की कीमत मकदार तलब किलोग्राम, मकदार रसद किलोग्राम, मांग और रसद के दरमियान ताल्लुक़। अब 100 के 5000 यानी 1000 किलोग्राम रसद है, मकदार तलब 5000 है, कीमत रहेगी 100। कीमत 200 हो जाएगी तो मकदार तलब 4000 जबकि रसद होगी 2000। कीमत होगी 300, मकदार तलब 3000 तो रसद भी होगी 3000। तो यहाँ पर ये दरमियाना ताल्लुक़ है। कीमत होगी 4000, तलब होगी 2000, मकदार रसद 4000। कीमत होगी 500, मकदार तलब 1000 और मकदार रसद 5000। ऊपर के जदवल से दर्ज झैल नताइज अख्ज़ किए जा सकते हैं। पहला है, जब कीमत 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये होती है तो मांग 5000 किलो से कम होकर 4000 किलोग्राम हो जाती है। इस तरह रसद 1000 किलोग्राम से बढ़कर 2000 किलोग्राम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाती है और कीमत बढ़ने से रसद बढ़ जाती है। इस मकाम पर मांग रसद से ज़्यादा होती है। दूसरा है, जब कीमत बढ़कर 300 रुपये होती है तो मकदार मांग और मकदार रसद दोनों 3000 kgs के बराबर यानी यकसा हो जाती है। इस मकाम पर कीमत मुतवाज़िन हो जाती है जहां मांग और रसद दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, लिहाजा 300 रुपये पर यह कीमत मुतवाज़िन कीमत हो जाती है। तीसरा है, जब कीमत मज़ीद 400 रुपये से बढ़कर 500 रुपये हो जाती है तो मांग कम होकर 2000 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम और रसद बढ़कर 4000 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम हो जाती है। इस तरह रसद मांग से ज़्यादा हो जाती है। यानी कीमत के तयन के अमल को हम तरसीम से वाज़ेह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तरसीम है। पहला है मुतवाज़न नुक्ता, ज़ायद रसद ऊपर दिखाई गई है और ज़ायद मकदार नीचे। कीमत वाई महवर पर और मकदार मांग और मकदार रसद किलोग्राम में ये एक्स महवर पर दिखाई गई है। तरसीम में एक्स महवर पर मकदार मांग और मकदार रसद दिखाई गई है और वाई महवर पर कीमत दिखाई गई है। डी नीचे की तरफ झुकता हुआ मांग का ख़त है जो कीमत और मांग के दरमियान माकूस ताल्लुक़ को वाज़ेह कर रहा है। एसएस ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ रसद का ख़त है जो कीमत और रसद के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ को वाज़ेह कर रहा है। ई मुतवाज़िन नुक्ता है जहाँ डी और एसएस खतूत एक दूसरे को ख़ता कर रहे हैं। इस मुनासिबत से 300 रुपये मुतवाज़िन कीमत है, 3000 किलोग्राम मुतवाज़िन मकदार मांग और रसद है और ये मुतवाज़िन कीमत बाज़ारी मांग और बाज़ारी रसद के ज़रिए मुतय्यन हुई है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।